السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خون کے حوالے سے ہے کہ بدن میں خون کا کردار کیا ہے اور خون کی کمی یا زیادتی اگر بدن میں ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خون کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے بدن میں خون گردش کر رہا ہے، ہمارے خون میں مختلف قسم کے خلیات یا خلیے ہوتے ہیں جن کو ہم ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس کہتے ہیں، جو اس کے بڑے بڑے اجزاء ہیں خون کے۔ خون کی کمی جو ہے بنیادی طور پہ سرخ خون کی کمی یا سرخ خلیوں کی کمی ہو سکتی ہے، جس کو ہم اینیمیا بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سفید خون ہے اس میں کمی آ سکتی ہے اور جو پلیٹلیٹس ہیں ان میں کمی آ جا سکتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو خون کی کمی ہے وہ اس کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ ہم لیتے ہیں کہ جس طرح جو کامن ہے یا جو عام آبادی میں پائی جاتی ہے وہ خون کے سرخ خلیوں کی کمی ہے۔ خون کی کمی کی علامات جو ہے وہ بڑی کامن ہے ہمارے اس میں، جس میں جو ہے تو انسان کا تھک جانا اور انسان کا جو ہے تو اکثر اوقات بدن میں درد رہنا اور کام کاج میں دل نہ لگنا اور بدن میں کمزوری محسوس کرنا، سانس کا پھول جانا، اور اس کے علاوہ کئی جو وجوہات ہیں وہ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ خون کی کمی کسی وجہ سے ہو، کسی نظام کی کمی کی وجہ سے، یا معدے میں زخم، آنتوں میں زخم کی وجہ سے، یا جو ہے تو نظام کے ہاضمہ ٹھیک نہیں ہو رہا، آئرن ایبزارب نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے اگر ہو تو اس میں ہاضمے کی خرابیاں بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خون کی کمی کی بنیادی جو وجوہات ہیں ہمارے یہاں پہ یا ہماری آبادی میں، وہ پیٹ کے کیڑوں کی جو شکایت ہے کامن طور پہ وہ ہیں۔ ہماری آبادی میں خصوصی طور پہ بچوں میں، خواتین میں، اور ہماری جو گاؤں کی سائڈ پہ یا جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں یا غربت ہمارے علاقوں میں زیادہ ہے، تو ان لوگوں میں جو ہے تو جو پیٹ کے کیڑے ہیں اس کی وجہ ہے بچوں میں اور خواتین میں خون کی کمی کی جو وجوہات ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں۔ بنیادی وجہ جو ہے وہ بدن میں آئرن کی کمی یا فولاد کی کمی ہے، جس کی وجہ سے کامن طور پہ یہ خون کی کمی آ جاتی ہے۔ اور اسی آئرن کی کمی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یا تو ہماری خوراک میں وہ آئرن یا فولاد جو ہے موجود نہیں ہوتا، یا اگر ہم وہ لیتے ہیں تو پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے وہ ہضم نہیں ہوتا، یا پیٹ کے کیڑے جو ہیں اس کا استعمال کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے بدن کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ جو اور وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ بدن سے کہیں مسلسل تھوڑے تھوڑے عرصے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ جو ہے خون کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح خواتین میں جو ماہواری کا سائیکل ہے اس میں اس کی وجہ سے خون کی کمی آ سکتی ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے یا جن لوگوں کے پخانے میں خون آتا ہے ان میں خون کی کمی آ سکتی ہے، یا کسی کا خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی زخم سے یا کسی بیماری کی وجہ سے خون زیادہ بہہ گیا ہے تو اس کی وجہ سے خون کی کمی آ سکتی ہے۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ خون کی کمی کی جو علامات ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں خون کی کمی کی جو بنیادی علامات ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے منہ میں چھالے بن سکتے ہیں، ان کے جو ہونٹ ہیں ان پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ روتا رہتا ہے، خوراک اس کو صحیح نہیں مل رہی ہوتی، خوراک یعنی وہ اس کو کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اور اکثر اوقات جو ہے ان بچوں کی مائیں جو ہیں وہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خوراک صحیح طریقے سے نہیں لے رہے۔ جن بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ اپنی ہی عمر کے ان بچوں سے جن کا خون اچھا ہو، جن کا خون پورا ہو، ان سے پڑھائی میں، گروتھ میں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان میں بعض اوقات چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہوتی، اسکول میں کمزور ہو جاتے ہیں بنیادی طور پہ، اور دماغی کمزوریاں، اس کے علاوہ بدن سے کے حوالے سے جو کمزوریاں ہیں وہ آتی ہیں۔ یہ بچے کھیل کود میں حصہ نہیں لے سکتے اور اس وجہ سے ان میں اور بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، جس طرح کی کیلشیم کی کمی، اور ان کی ایکٹیویٹی یا ان کا چلنا پھرنا اور ان کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان میں جو ہے تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تھوڑی بڑی عمر کے لوگوں میں یا جوانوں میں جو بنیادی علامات ہیں خون کی کمی میں وہ یہ ہیں کہ جلدی سے تھک جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے تو چلتے پھرتے میں سانس کا پھول جانا یا چڑھائی چڑھتے ہوئے سانس کا پھول جانا، اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، دل کا تیز دھڑکنا جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں میں یہ بنیادی طور پہ یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اس سے اگر ہم اور ذرا بڑی عمر کے لوگوں میں آئے جو ہمارے بزرگ ہیں، ان میں اگر خون کی کمی ہو جائے تو ان میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، وہ چلتے پھرتے میں ان کا سانس پھولتا ہے، اور اسی دل کی دھڑکن کی تیزی کی وجہ سے جو ہے تو ان میں مختلف قسم کی دل کی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں اکثر شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماریاں رہتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا دل کمزور ہوتا ہے، اور اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے تو ان کو انجائنا کے اٹیکس یا سینے میں درد کی شکایت یا سانس کے پھولنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ خون کی کمی کے حوالے سے جو بنیادی ٹیسٹ ہے اس کو ہم CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ
یا فل بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے تو آپ کے خون کے جو ایچ بی ہے یا ہیموگلوبین ہے، ریڈ بلڈ سیلز ہیں، جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں، ان سب کی یا پلیٹلیٹس جو ہیں ان سب کی مقدار کا پتہ چل جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو ہیموگلوبین ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کا ہیموگلوبین مردوں میں جو ہے وہ 13 سے لے کے 16 تک، اور خواتین میں جو ہے تو وہ 12 سے لے کے 15 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک وہ ہونا چاہیے. تو یہ ٹیسٹ جو ہے بنیادی طور پہ ہر ایک لیبارٹری میں اویلیبل ہے، اور تقریباً کسی بھی لیبارٹری میں ایک بنیادی ٹیسٹ کے طور پہ یہ مختلف ڈاکٹرز جو ہیں وہ تجویز بھی کرتے ہیں، اور تقریباً ہر ایک لیبارٹری سے یہ آسانی سے ہو جاتا ہے. اور اس کی قیمت بھی اتنی نہیں ہے، تقریباً 200-250 روپے میں جو ہے تو یہ ٹیسٹ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. خون کی کمی کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ اکثر اوقات ہمارے یہاں پہ جو ہیں تو فولاد کی کمی، فولک ایسڈ کی کمی، یا وائٹامن B12 یا B کمپلیکس جو ہے جن میں مختلف قسم کے B کے وائٹامنز پائے جاتے ہیں، ان کی کمی ہو سکتی ہے. بنیادی طور پہ خوراک جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. اپنی خوراک میں جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے جن میں خصوصی طور پہ فولاد کی یا آئرن کی مقدار اچھی ہو. اس میں جو ہے تو ہماری جو گرین ویجیٹیبلز ہیں یا ہری سبزیاں ہیں، جو ساگ ہیں، پالک ساگ خصوصی طور پہ، اس میں آئرن کی مقدار اچھی ہے. اور ایک پرانی کہاوت ہے جو کہ تقریباً سب نے سنی ہے، این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے. مطلب ایک سیب، اس کا مطلب ہے کہ سیب میں جو ہے تو آئرن کی مقدار اچھی خاصی ہے. پھلوں میں سیب، انار، گاجر، اور سبزیوں میں جو ہری سبزیاں ہیں یا ساگ ہیں، ان میں اچھی خاصی مقدار آئرن کی موجود ہوتی ہے. خوراک میں اگر آئرن کی اس کا مقدار کا جائزہ لیا جائے تو پھل سبزیوں کے علاوہ گوشت، خصوصی طور پر بڑا گوشت، اور اس میں جو بڑے گوشت کی کلیجی ہے اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ ایک بیلنس ڈائٹ اور ایک مناسب غذا جو ہے جس میں پھل، سبزیاں، گوشت اور یہ سب شامل ہیں، ان کا استعمال کیا جائے تو خون کی کمی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور بندے میں خون کی کمی جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر خوراک میں یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو آئرن کی کمی ہے، یا جو اور دوسری چیزیں ہیں یا دوسرے عوامل ہیں جو خون پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، جس طرح فولک ایسڈ اور B12 جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اگر ان کی کمی ہے اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے، تو اس کے لیے پھر ہم دوائیوں کے ذریعے بھی جو ہے تو بدن کو آئرن یا فولاد اور اس طرح فولک ایسڈ اور B12 یا B کمپلیکس جو ہے وہ ہم مریض کو دے سکتے ہیں.